ہمارا پچھلا جو ویبینار تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر، وہ شکر ہے بہت اچھا تھا اور اس میں بہت اچھا رسپانس تھا ہمارے پارٹیسپینٹس کو، اور ہمارے لیے بڑا انکریجنگ تھا۔ ہم کسی بھی ریسورس پرسنس کو دوبارہ صرف اس صورت میں آئیں گے جب آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں آئے گا کہ وہ واقعی تھا۔ اگر کوئی ایک ریسورس پرسن نہیں ہوتا اور آپ کے خیال میں سمجھتے کانٹینٹ اچھا نہیں تھا یا اس کی ڈلیوری اچھی نہیں تھی یا کسی بھی وجہ سے وہ اپریشیبل نہیں تھا یا کوئی کمی تھی، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان بھی ریکویسٹ کریں یا دوسرے ریسورس پرسن اس موضوع کے اوپر وہ بہتر ڈھونڈیں۔ آپ لوگوں نے جو ہمیں فیڈ بیک دینا ہے اس میں آن دا ٹاپ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو کانٹینٹ تھا لیکچر کا وہ کتنا یوزفل تھا اور کتنا نالجیبل تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو ڈلیوری تھی وہ کس حد تک امپریسو تھی اور کس حد تک انٹریکٹیو تھی۔ تیسری چیز آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو ریسورس پرسن تھا وہ اس کا اپنا کتنا کمانڈ تھا سبجیکٹ کے اوپر۔ تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور ہمارے لیے رہنمائی ہوگی، کیونکہ ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بطور جج کتاب سے تعلق تو ہوتا ہے آدمی کا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے یا جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایڈیشنل ٹائم اور ایڈیشنل ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے نکھار آتا ہے۔ کیوں آپ وہ عدالت کے ماحول سے نکل کے دوبارہ ایک تعلیمی ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کچھ سیکھتے ہیں یا کسی اور کو سکھاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں برکت ڈالے اور اللہ کرے کہ آپ لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں اس کا اللہ آپ کو فائدہ دے۔ میں ریسورس پرسن کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے فری آف چارجز، اور اپنے اس پہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا نالج۔ ان کا تعارف تو خیر میڈم ہما آپ سے کروائیں گی تفصیل سے۔ میں بہرحال ان کا بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور بڑے دور سے وہ ہم سے مخاطب ہیں یا انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ میں باضابطہ طور پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اس ویبینار میں، اور یہ فاصلاتی نظام کے اندر، پتہ نہیں اردو میں اس کو میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، بہرکیف آپ لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں، آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ ٹائم یوزفل ہوگا۔ سو میری طرف سے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی مسٹر حیات علی شاہ صاحب، آپ کا ہم سارے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہ مواقع ہمیں فراہم کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم ویبینارز کو بھی آپٹ کریں اس مشکل وقت میں جہاں پہ لرننگ جو ہے وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے ہے۔ میں تمام اپنے حاضرین جو ہیں اور اس پارٹیسپینٹس جو ہیں فار دس webinar, I would like to first of all give a small overview of the subject. This is juvenile justice system. Obviously, we have our honorable participants who are additional session judges, or the objectives or outlines of the seminar are that we are going to introduce you with the concepts on juvenile justice system and children's rights, legislation on JJS, both international and domestic laws on JJS, and how right to dignity of juvenile offenders is violated in Pakistan. تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ کریں گے، and challenges in the implementation of JJS in Pakistan. Obviously, being additional session judges, we know that you are the ones who are dealing with these issues, and even some of you who are not dealing with these issues need to do learning, because learning never ends, or knowledge is power, obviously.
تو ہم بہت اہم یہ ایک سبجیکٹ ہے اور ہم نے سوچا کہ اس پہ سے ہم اپنے ویبینار کا آغاز فار ایڈیشنل سیشن ججز ہم کریں. میں آپ کا اب تعارف کراؤں گی آف آور ریسورس پرسن ہو از اے ویری ینگ ڈائنامک human rights specialist, and he focuses on Juvenile Jahat Ali. He's an advocate of High Court. His areas of expertise is in human rights law, and he has special attention and towards the protection of child rights. He has many publications to his credit. I've seen and read myself. He provides his pro bono legal services in human rights violation cases, and he has worked as consultant with different national and international organizations. He's also a writer and has published regularly in newspapers and international magazines and laws regarding this topic. He has developed his expertise in this area because of his passion in this subject. اور یہ جو ہیں آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے وہ اپنے جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں لیگل ریسرچ اور ڈفرینٹ ریسرچ کے اوپر یہ شیئر کریں گے. obviously آپ جو لاتے ہیں اپنا ایکسپرٹیز ایز ججز فرام دا فیلڈ وہ اور یہ مل کے جو کچھ چیزیں نکلیں گی تو دیٹ ول بی ویری فروٹفل. وی ڈو بلیو ان ایڈلٹ ایجوکیشن in which it is mutual learning. So we will be recording this whole webinar and we will shortly be posting it on our website. تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مسٹر وجاہت جو ہیں میں ان سے آغاز کہوں گی کہ کریں اس کا بسم اللہ کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسا چلتا ہے. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم وی ہوپ کہ ہم اس کو ودن 1 hour لٹل ابو اس کو یا 1 hour میں اس کو کیپ کر دیں. تھینک یو ویری مچ میڈم ہما. سب سے پہلے تو میں ایڈمنسٹریشن آف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا بہت شکر گزار ہوں, اسپیشلی ڈی جی صاحب, حیات علی شاہ صاحب, میڈم ہما چغتائی صاحبہ, جنہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے کہ میں اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آنریبل ججز آف پاکستان جو ہیں ایڈیشنل سیشن ججز کو یہ ویبینار پریزنٹ کروں. جوونل جسٹس سسٹم از دا ایریا جس میں میری لاٹ آف ایکسپرٹیز ہیں, because as Ma has told us that I am also a human rights lawyer with special expertise for the protection of children's rights. So juvenile justice system is the area which is related to the those juvenile which are juvenile offenders. So I will present my work, my research work which I performed on this topic before you people, and I need your feedback that how well I presented, and if you find any findings from my talk, you can share with those findings with us. And اس کے ساتھ میں نے جو ہے ایک اس پہ جو پر ایک جرنل پبلیکیشن بھی ہے میری, جو کہ لاسٹ ایئر وہ ایک پورا جرنل پیپر ہے جس میں جو ہے میں نے ساری جوونل جسٹس لا کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے اور کیسے رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف دا جوونل افینڈرز وائلیٹ ہوتی ہے, وہ بھی میں جو ہے وہ پیپر شیئر کروں گا. تو میں اپنی اسکرین شیئر کر لیتا ہوں جی. فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں جی. میرا انٹروڈکشن تو ہو گیا ہے. میں ہیومن رائٹس لائر ہوں وتھ اسپیشل فوکس آن دا پروٹیکشن آف چلڈرن رائٹس. تو آئی انٹینشنلی چوز دس ٹاپک جوونل جسٹس سسٹم بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا چلڈرن, and I will explain my presentation that how juvenile justice system is exercised in the legal system of the Pakistan. First of all, I will start with the basic concepts on juvenile justice system and children rights, and then I will explain about international and domestic legislation on juvenile justice system, and then I will explain juvenile justice system challenges in Pakistan. What are the challenges in the full implementation of juvenile justice system? And then I will give some recommendations for the protection of juvenile offenders' rights. So let's start with the basic concepts on juvenile justice system and children rights. ہم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. انڈر انٹرنیشنل لا ان دا فارم آف یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, ہر وہ بچہ جس کی ایج 18 سال سے کم ہے وہ بچہ کنسیڈر ہوگا اس پوری دنیا میں.
unless کہ جو law applicable in the country ہے کسی میں, اس law میں جو ہے وہ majority کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے پہلے جو ہے مقرر کی گئی. جیسے پاکستان کے کچھ provincial laws میں چائلڈ 16 سال کی ایج کا بچہ بھی جو ہے وہ چائلڈ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے. لیکن انٹرنیشنل لاء میں 18 سال منیمم ایج ہے فار اینی پرسن ٹو بی اے چائلڈ. نیکسٹ, juvenile. Juvenile is the person who at the time of commission of offense has not attained the age of 18 years and who may be dealt with for an offense in a manner which is different from adult as per Juvenile Justice System Act 2018. Juvenile offender کون ہوگا؟ وہ بچہ جو کہ کوئی کرمنل offense commit کرتا ہے اور جس کے اوپر کوئی الزام ہے کہ اس نے کرمنل offense commit کیا ہے, وہ juvenile offender کہلائے گا. Youthful offender کی ڈیفینیشن جو ہے انڈر سندھ چلڈرن ایکٹ میں بھی موجود ہے اور پاکستان پریزن رولز میں بھی موجود ہے. انڈر سیکشن 5 آف سندھ چلڈرن ایکٹ 1955, a child as below 16 years and for custody purposes can be sent to remand home, whereas a child above 16 years till 25 years is considered a youthful offender and sent to youthful offender industrial school under section 25 of the Sindh Children Act 1955. اور پاکستان پریزن رولز میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ انڈر رول 280 of chapter 12 ہے. Youthful offender means a juvenile when convicted was 18 years of. Next, جو بچے جن کا کورٹ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یا جو کیسز میں انوالو ہوتے ہیں جسٹس سسٹم میں جن کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ 3 قسم کے بچے ہیں. Children in contact with the law, children in conflict with the law, children who are victim, witnesses or otherwise affected by the consequences of crime. So let's discuss one by one. Children in contact with the law میں وہ بچے آئیں گے جن کا جسٹس سسٹم اور سپورٹ سسٹم انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ ہوتا ہے in matters like custody, protection, care, observation, psychosocial support for rehabilitation, as well as those children who are parties to justice process for seeking inheritance, maintenance or succession. Next آ جائیں children in conflict with the law. اس میں وہ بچے آئیں گے جو کوئی کرمنل offense commit کرتے ہیں یا اس کنٹری کا پینل لا جو ہے اس کو انفرنج کرتے ہیں اور کوئی offense commit کرتے ہیں. یہ بچے جو ہے وہ children in conflict with the law کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. اور میں اپنی آج کی ٹاک میں ان بچوں کے بارے میں بات کروں گا, children in conflict with the law. باقی جو دوسرے جو کیٹیگریز میں بچے آتے ہیں ان پہ میں بات نہیں کروں. اینڈ the third category is children who are victim, witnesses or otherwise affected by the consequences of crime. اس میں وہ بچے آئیں گے who are victim, witnesses of the crime, such as جو ابیوز ہوتے ہیں, جیسے چائلڈ سیکچوئل ابیوز ہوتی ہے, کارپورل پنشمنٹ کسی بچے کو دی جاتی ہے, چائلڈ لیبر میں انوالو کیا جاتا ہے, یا چائلڈ میرجز کے ایشوز آتے ہیں جو کہ وکٹمائز ہوتے ہیں. تیسری کیٹیگری میں یہ بچے ہوتے ہیں جن کا کورٹس کے ساتھ انٹریکشن ہو. اوکے, واٹ از juvenile justice system? Juvenile justice system is the area of criminal law applicable to persons who have not attained a specific age and they become held responsible for criminal acts. So basically it is applicable to children who are below the age of 18 years and they commit criminal offense and become in conflict with the law, because normal criminal justice system is not meant to protect the rights of these children when they are involved in criminal litigation. So juvenile justice system کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے, it provides a specialized procedure for arrest, investigation, bail, trial, sentence, detention and rehabilitation of the juvenile offenders to avoid producing criminals in our country or in our society. اور اس لا کا ایک امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ انسٹیڈ آف کنوکشن اینڈ سینٹینس, juvenile justice system encourages use of probation law for social reintegration, rehabilitation of juvenile and disposal of cases through diversion. یہ اس کے 3 امپورٹنٹ جو ہیں وہ objectives تھے. مزید اس کو آگے میں ایکسپلین کروں گا اپنی ٹاک میں. Now let's discuss the international and domestic legislation on juvenile justice system. پہلے international laws, rules, guidelines on juvenile justice کو ڈسکس کرتے ہیں. International laws in the form of various United Nations human rights conventions or United Nations rules and guidelines on juvenile justice system. These basically protect the rights of the children, or they provide the standard international laws and guidelines for the states that states must follow these guidelines
in their countries and harmonize their domestic laws according to these conventions and guidelines. تو یہ کور جو ہیومن رائٹس کنونشن ہیں وہ 9 ہیں. یہ میری میڈم ہما سے اس دن ڈسکشن ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ 7 ہے, لیکن میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا ہے, یہ 9 ہے. 6 تو یہاں پہ موجود ہیں, 3 اور ہیں جو میں آپ کو بعد میں جن کا نام بتاؤں گا. اچھا, یہ کنونشن ہے UNCRC, سب سے امپورٹنٹ کنونشن جو کہ بچوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کون آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, کنونشن اگینسٹ ٹارچر, یونائٹڈ نیشن کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومین, United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, اور United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities. تو پہلے جو 3 کنونشن ہیں, UNCRC, ICCPR, United Nations Convention Against Torture, these 3 conventions prohibit sentencing and imposition of death penalty or life imprisonment without possibility of release to juvenile offenders. یہ کنونشن آلسو پرووائڈ سیف گارڈ ٹو جوونائل offender from torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. اسی طرح یہ کنونشن کہتے ہیں کہ جوونائل کو اڈلٹ کے ساتھ امپریزن نہیں کرنا, اور وہ اپنی فیملی سے اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے جب وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوگا, اور اریسٹ, ڈیٹینشن اور امپریزنمنٹ آف اینی چائلڈ جو ہے وہ آخری حربہ ہونا چاہیے اور فار شارٹیسٹ پیریڈ آف دا ٹائم ہونا چاہیے. And speedy trials must be conducted in the cases of juvenile for adjudication, اور ان کو social rehabilitation and reformation services جو provide کریں. اسی طرح سیڈا جو ہے یہ کہتا ہے state parties shall take appropriate measures for the welfare, proper upbringing and best interest of the children. ICESCR declared that children and young persons should be protected from economic and social exploitation, and states shall take special measures for healthy development of the children. اور جو آخری ہے کنونشن ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. یہ بہت امپورٹنٹ کنونشن ہے کیونکہ یہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ دا رائٹس آف دوز پرسنس ہو ہیو اینی فزیکل اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز اور سینسری ڈسیبلٹیز, امپیئرمنٹس, کیونکہ جو ان بچوں کو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں دے آر مور ورنریبل ٹو وکٹمائزڈ اور مور ورنریبل فار ایبیوز. تو یہ ان بچوں کے رائٹس کے بارے میں جو ہے یہ بات کرتا ہے, اور چلڈرن جو چلڈرن ڈسیبل ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پروویژنس پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن گائیڈ لائنس آن جوونائل جسٹس سسٹم کے اوپر ہیں, although not legally binding on the states, but these are the standard authoritative international guidelines for all the states of this world, کہ انہوں نے جو اپنے جوونائل جسٹس کے لاز جو بنانے ہیں ان گائیڈ لائنس کو مد نظر رکھ کر پھر وہ جو ہیں انہوں نے اپنے لاز جو ہیں جوونائل جسٹس سسٹم کے اوپر بنانے ہیں. یہ 3 گائیڈ لائنس ہیں. یونائٹڈ نیشنل اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار ایڈمنسٹریشن آف جوونائل جسٹس, ان کو بیجنگ رولز بھی کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن رولز فار دا پروٹیکشن آف جوونائل ڈپرائیوڈ آف دیئر لبرٹی, ان کو ہوانا رولز کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن گائیڈ لائن فار دا پریونشن آف جوونائل ڈیلنکوینسی, اس کو ریاض گائیڈ لائنس کہتی ہیں. یہ تینوں گائیڈ لائنس جو ہیں یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں ٹو جوونائل اوفینڈرس, اور اسٹیٹس کو یہ انسٹرکٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنے لوکل لاز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دیز گائیڈ لائنس جو ہیں وہ بنائیں. اس کے علاوہ یہ بیسٹ پریکٹسز پرووائڈ کرتی ہیں کہ اسٹیٹس کو اپنے کنٹریز میں کون سی بیسٹ پریکٹسز ریلیٹڈ ٹو دا جوونائل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے. These guidelines basically reiterates most of the provisions which are contained in UNCRC. اور یہ گائیڈ لائن یہ بھی انکریج کرتی ہیں کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ پونیٹیو میئرز, اسٹیٹ شوڈ ٹیک ریہیبلیٹیٹیو میئرز فار دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا جوونائلز. اب لوکل لیجسلیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. جو جوونائل جسٹس سسٹم کے اوپر ہماری لوکل لیجسلیشن ہے پاکستان میں, سب سے پہلے جو لا جوونائل جسٹس سسٹم کے اوپر بنایا گیا وہ JJSO 2000 تھا. جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں بنایا گیا, لیکن تقریباً 4 سال کے بعد اس لا کو جو ہے وہ نل کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں, اور یہ لا اتنا افیکٹو نہیں تھا اور اس میں کافی ڈیفیشینسیز تھیں, وہ میں آگے ایکسپلین کروں گا. اسی طرح پرومسز نے اس کے رولز بنائے, جوونائل جسٹس رولز ICT نے بھی بنائے, سندھ, پنجاب, KPK اور بلوچستان میں بھی بنائے. یہ لا 18 سال تک یہ لا جو ہے وہ
ہمارے ملک میں چلا, although not fully implemented, بٹ یہ لا موجود تھا. اس کے بعد جونل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 آیا جو کہ نیو لا ہے, اور it overcomes the deficiencies that were present in juvenile justice system ordinance 2000. I will explain both of these laws in my presentation. Start with the juvenile justice system 2000 in a glance. This law applies in three stages of the trial: pre-trial stage, inquiry, and trial stage, and post-trial stage. ان تینوں سٹیجز کو ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا. پری ٹرائل سٹیج یعنی ابھی فارمل ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا. اس میں جو فیزز ہیں وہ اریسٹ اینڈ بیل فیزز ہیں, انویسٹیگیشن فیزز ہیں. اس میں جو ہے اریسٹ جو ہے وہ جو پولیس کا رول ہے وہ ہے. جو بیل میٹرز ہیں اس میں ججز کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ اگر ایج 15 ایئرز اور لیس ہے جوونائل offender کی, تو all non offenses with punishment of less than 10 year imprisonment to be treated as bailable. And age is between 15 and 18 years. Grant of bail is on discretion of the court. If it is involved in an offense which is of heinous nature, the character and the previous record will also be taken into consideration. کہ اگر وہ کوئی مثلا ایسا offense commit کر دے جس کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, تو اس صورت میں کورٹ کی کہ وہ بیل گرانٹ کرے اگر اس offender کی ایج 18 سال ہے. سال سے کم ہے تو یہ offense بھی بیلیبل ہوگا, heinous offense for juvenile offender. اس میں کورٹ دیکھے گی کہ اس کا پریویس conviction ریکارڈ تو نہیں ہے, رپورٹ لے گی about his educational, moral, social character کے بارے میں from the probation officer, from the IO investigation officer. اس کا جو ہے obligation of the arresting officer is that to inform the guardian, arrested child and probation officer as soon as possible about the arrest and the details of the juvenile court before which the child will be produced. وہ فوراً جو ہے جو ہی اریسٹ کرے گا بچے کو تو پروبیشن آفیسر انفارم کرے گا, اس کے گارڈین کو انفارم کرے گا کہ یہ بچہ جو ہے اریسٹ کیا ہے, اس کو فلاں جوونائل کورٹ میں اس ڈیٹ کو جو ہے پروڈیوس کیا جائے گا. اینڈ دین انویسٹیگیشن اسٹیج, آل دا کرمنل پروسیجر کورٹ are applicable for investigation except جو کہ اسپیشل پروویژن کچھ میں پرووائڈ کی گئی ہیں وہ ایڈیشنل پروویژنس ہوں گی فار انویسٹیگیٹرس. اس کے علاوہ کسی بچے کے ہینڈ کف نہیں کیے جائیں گے, نہیں پہنائے جائیں گی, کسی قسم کی جسمانی سزا. اور اسلام میں ایک جو ڈیفیشنسی تھی وہ یہ تھی کہ ڈٹرمینیشن آف ایج اف کوسچن arises before the court, یعنی یہ کمپلسری نہیں تھی کورٹ یہ ڈٹرمن کرے اس بچے کی کسی بچے کی جوونیلٹی کو کہ یہ واقع بچہ ہے. اگر کوسچن رائز ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایج ڈٹرمن کرتے ہیں, لیکن نئے لا میں اس کو اوور کم کر لیا گیا ہے. یہاں پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 4SC 758 جو کہتی ہے court should not wait for someone to raise the question of age. It is the obligation of the court to suspend all proceedings, to hold inquiry to determine the age. Court can take evidence in someone's original record of birth or medical tests to determine the age. یعنی کورٹ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا ڈٹرمن کرنے کے لیے ایج, یہ رسپانسبلٹی ہے کورٹ کی کہ جو ہی کوئی بچہ کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا وہ جوونیلٹی کی پلی لیتا ہے یا فزیکلی اپیئرز ٹو بی جوونائل تو اس کی ایج ڈٹرمن کی جائے. نیکسٹ از دا انکوائری اینڈ ٹرائل اسٹیج. جب فارمل ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں لا کے تحت فری لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی جائے گی اسٹیٹ کی طرف سے ٹو دا اوفینڈر, اور جو کونسل پرووائڈ کیا جائے گا اس کی 5 سال اسٹینڈنگ ہونی چاہیے بار میں. اور جوونائل کورٹ شیل ہیو ایکسکلوسیو جوریسڈکشن ٹو ٹرائی دا کیسز آف جوونائلز. اس کے ٹرائل جوونائل کورٹس میں چلے گا. جوونائل کورٹ شیل بی اسسٹڈ تھرو انوالومنٹ آف پروبیشن آفیسر and guardian of a juvenile about making a report about child character, educational, social and moral background. اس کے علاوہ سیپریٹ چلان جو ہے وہ پیش کیا جائے گا
اور اڈلٹ کے ساتھ جوائنٹ ٹرائل جو ہے وہ بچے کا نہیں کیا جائے گا. Proceedings of the juvenile court shall not be available to general public. in camera trial ہوگا, کوئی پبلسٹی نہیں ہوگی. اور کسی بچے کو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت نہیں دی جا سکتی. بے شک اگر اس نے کوئی ایسا جرم بھی کر دیا جس کی سزائے موت ہے تو اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. اس کو کوئی ایسا آرڈر بھی نہیں پاس کیا جائے گا کہ اس سے مشقت لی جائے, یا اگر ان کیس وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس سے مشقت وغیرہ جو ہے وہ نہیں لی جائے گی جیل میں جب اس کو بھیجا جائے. نیکسٹ از دا پوسٹ ٹرائل اسٹیج. سپوز جب ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے تھرو دا ایویڈینس کہ بچہ کنوکٹ ہو گیا ہے یا ایکوٹ ہو گیا ہے. ان کیس اگر کنوکٹ ہو گیا ہے تو پاسبلٹی آف بینگ ریلیز دا کنوکٹڈ چائلڈ آن پروبیشن انڈر دا کیئر آف اے گارڈین, کہ اس بچے کو جو ہے جیل میں بھیجنے کے بجائے پروبیشن پہ رہا کر دیا جائے گا انڈر دا کیئر آف دا گارڈین اور دا پروبیشن آفیسر. یا اگر اس کو جیل میں بھی بھیجنا ہے تو جیل میں بھیجنے کے بجائے بوسٹل انسٹیٹیوشن میں بھیجا جائے گا جو کہ اسپیشل پریزن فار دا جوونائلز ہیں. آلدو یہ ہمارے ملک میں صرف 2 پنجاب میں ہیں اور 4 سندھ میں. اس کے علاوہ جو پوسٹ ٹرائل میں کہ اس کی پیریڈ آف امپریزنمنٹ ہے یا پروبیشن ہے, اگر کورٹ سیٹسفائی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے امپریزنمنٹ اور پروبیشن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کی امپریزنمنٹ کو جو ہے یا پروبیشن کو پیریڈ کو وہ جو ہے کم کر دے گی یا ختم کر. What are the deficiencies in the juvenile justice system ordinance 2000? As I told before, this was not a perfect piece of legislation. It was silent on 3 important issues: prevention, diversion, and detention. Preventive measures to protect children from committing the offences again were missing. Diversion process, out of court settlement of the dispute without resorting the formal judicial proceeding, that was also missing. And detention facilities for the juvenile, special prisons in the form of rehabilitation centers, those were also missing. Plus age determination by SHOIU at the time of arrest of juvenile was missing, جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس میں لیکونہ تھا. No special provision for female juvenile, no punishment prescribed for disclosure of identity of juvenile or published the court proceeding. سو اس جو جسٹس سسٹم آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے انل کر دیا in a writ petition filed in 2004, and this writ petition was reported in this judgment PLD 2005 Lahore 15. 3-member bench headed by Asif Saeed Khosa Saab, former Chief Justice of Pakistan. انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے JJSO کو ڈکلیئر کیا unreasonable, unconstitutional, impracticable and revoked its operation with immediate effect on these grounds. Because it was promulgated by unrepresentative government, Parliament was not in session. Due to peculiar social, economic, climatic and dietary factors, child in our part of the world attains maturity of understanding relatively sooner than in the West. Section 82, 83 to 19A and I of Pakistan Penal Code already give relaxation to the children. کہ بچے کی کرمنل رسپانسبلٹی کے اوپر جو ہے وہ سیکشن جو ہیں وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ 10 سال سے کم عمر بچہ کوئی بھی offense کمٹ کرتا ہے تو وہ offense نہیں کنسیڈر ہوگا, اور اس کو 14 سال تک ریلیکسیشن دی گئی ہے مزید. اگر اس نے sufficient maturity of understanding نہیں حاصل کی at the time of commission of offense تو criminal responsibility کی ایج up to the age of 14 years. But court shall determine کہ اس کو criminal responsibility کی ریلیکسیشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اسی طرح کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر سیکشن 29B ہیں جو کہ کہتا ہے کہ پروویژنز پرووائڈ کرتا ہے کسٹڈی, ٹرائل, ڈیٹینشن ریلیٹڈ ٹو دا جوونائل, اور جو جوونائل کا ٹرائل ہوگا وہ اسپیشل جج جو ہے وہ کرے گا جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کسی ایریا میں جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اگر جوونائل کی ایج 15 سال سے کم ہے and he is not involved in heinous offences. اسی طرح جوونائل کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی ایون ان نان بیلیبل offences. سیکشن 497 کہتا ہے اگر اس کی ایج 16 سال سے کم ان نان بیلیبل offences میں. اور سیکشن 399 CRPC کہتا ہے کہ انسٹیڈ آف سینڈنگ, اگر کنوکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جیل میں بھیجنے کے بجائے ریفارمیٹری اسکول میں بھیجا جائے اگر اس کی ایج جو ہے 15 سال سے کم ہے. اسی طرح آرٹیکل 25(3), 26(2) آف کانسٹیٹیوشن جو کہ
باؤنڈ کرتے ہیں اسٹیٹ کو کہ وہ افیکٹو لیجسلیشن کرے فار پروٹیکشن آف رائٹس آف چلڈرن اینڈ وومن. تو اس میں یہ پلی لی گئی کہ دیز articles of the constitution do not provide protection to the children that lives on other unprotected. اور سب سے امپورٹنٹ پلی یہ لی گئی کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنے بچوں کے تھرو جو ہے وہ مرڈر کروا سکتے ہیں ڈیتھ سینٹینس سے بچنے کے لیے. لہٰذا یہ لا جو ہے یہ unduly protect the minor or children. یہ some grounds تھی. On basis of these grounds, Lahore High Court pass the judgment PLD 2005 Lahore 15 Farooq Ahmed versus Federation of Pakistan and give this finding: young person who has already lost his childhood virtue, innocence and incorruptibility, and who understand the nature or the normal consequences of his conduct, no matter what his age, may cease to qualify for such special handling as a child. یہ کوئی ان کی فائنڈنگ تھی, اور یہ ریٹ پٹیشن جو ہے یہ 6 دسمبر 2004 کو ان 3 ججز نے ڈیسائیڈ. جونل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 پہ آ جاتے ہیں. یہ نیو لا ہے جو ہے 2018 میں انیکٹ کیا گیا. سوری میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جے جے ایس کو جو ہے جب انال کیا گیا تو اس کے اوپر اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے جو ہے اس پہ اسٹیٹس کو گرانٹ کر دیا تھا, اور اس جو ججمنٹ ہے اس کا ریووکڈ اٹس آپریشن ود امیڈیٹ افیکٹ. تو یہ جو ہے جے جے ایس او پھر جو ہے وہ اسٹیٹس کو پہ چلتا رہا 2004 کے بعد. یعنی کہ یہ ایک قسم کا لا موجود تھا, لیکن اس پہ جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے وہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو موجود تھا, اور جو ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کی اس کو سسپینڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. اور 2018 میں جب یہ نیا لا آیا آفٹر 18 ایئرس آف پرومولگیشن آف جے جے ایس او 2000, تو یہ لا جو ہے یہ اٹ واز مچ بیٹر لیجسلیشن دین جے جے ایس او 2000. اور اس کے بننے کے بعد جو ہے جے جے ایس او ریپیل ہو گیا, اینڈ اٹ اوور کمز دا ڈیفیشنسیز وچ ور پریزنٹ in JJSO 2000 and provides a much better system for criminal justice and social reintegration rehabilitation of juvenile offenders. یہ law offenses کو 3 categories میں classify کر: minor offenses, major offenses and heinous offenses. minor offenses وہ ہوں گے جن کی punishment maximum 3 year imprisonment ہے with or without fine, اور یہ offense جو ہے یہ juvenile offender کے لیے bailable declare کیا گیا. اس کے بعد major offenses میں وہ آئیں گے جن کی سزا more than 3 year ہیں, up to 7 years ہیں, 7 year imprisonment hai with or without fine. These offences are also declared bailable for juvenile offender. And then third category is heinous offences, where the punishment is death sentence or imprisonment for life or imprisonment of more than 7 years with or without fine. اس صورت میں bail is on discretion of court if the child is more than 16 years old. Court اس میں سارا ریکارڈ دیکھے گی کہ کیا ایویڈنس ہے بچے کے خلاف, کوئی ایسا پریویس کنوکشن ہے, اس کا ایجوکیشنل, مورل, سوشل بیک گراؤنڈ کی رپورٹ لے گی, اور پھر اس کو جو ہے وہ بیل گرانٹ. اسی طرح ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جا سکتی اسلام میں. جوونل کو پریزن میں بھی نہیں رکھا جائے گا اگر اس کی ایج 18 سال سے کم ہے, اور اس کو کوئی ایسا آرڈر نہیں پاس کیا جائے گا ٹو کمٹ لیبر, اور اس کو کوئی کارپورل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی, ہتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی, بیڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی while in the custody of the state. یہ لا کہتا ہے کہ اس کا ایک سیرینٹ فیچرز ہے آگے کہ ایک اس میں جوونل کورٹس جو ہیں اسٹیبلش کی جائیں گی جو کہ جوونل کے کیسز کو جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کریں گی, اور یہ کورٹ جو ہیں ہر 1 or more سیشن ڈویژنز میں بنائی جائیں, اور جج آف دا جوونل کورٹ کین بی سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ اور a practicing advocate who has at least 10 years standing at. اور جو juvenile court ہوگی shall decide the case within 6 months after taking cognizance of an offense. ابھی تک پاکستان میں exclusive courts 5 یا 6 بنائی گئی ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں, اور یہ کورٹس جو ہے سول سوسائٹی کی مدد کے ساتھ جسٹ گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان آرگنائزیشن ہے ان کی کولیبریشن کے ساتھ جو ہیں یہ اسٹیبلش کی گئی ہیں. پشاور میں ہے, لاہور میں ہے, مردان میں ہے, ایبٹ آباد میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اور کراچی میں 2 پائپ لائن میں ہے. اسی طرح کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کی جا رہی. باقی جو ہے جو ایگزسٹنگ کورٹ ہیں وہ وہی ایڈیشنل سیشن ججز کو پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ جوونل کے کورٹس کو بھی جو ہیں وہ ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کریں ایز اے جج آف جوونل. اس لا کے تحت جوونل جسٹس کمیٹیز بنائی جائیں گی جو کہ کیسز کو ڈیسائیڈ کریں گی تھرو ڈائیورژن پروسیس.
یہ میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ ڈائیورژن پروسیس کیا ہے. یہ کیسز اس کمیٹی کو ریفر کی جائیں گی کہ وہ کیسز کو وداؤٹ ریسورٹنگ دا فارمل جوڈیشل پروسیڈنگ اس کیسز کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کر. اور اس کے علاوہ جوونائل جسٹس کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ وہ آبزرویشنز ہوم اور جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر جو اس لا کے تحت بنائے جائیں گے ان کی جو ہے وہ انسپیکشن کریں اینڈ may give direction to the officers in charge of such places for measures to be taken for the welfare and social reintegration of juvenile kept under their supervision. اور کچھ اور فنکشن جو اس کمیٹی کو پرسکرائب کیے جائیں گے وہ یہ پرفارم. فنکشننگ اور ایڈمنسٹریشن آف جوونائل جسٹس کمیٹی جو ہوگی وہ اس کو جو سٹاف پرووائڈ کیا جائے گا وہ سیشن جج کا اختیار ہے کہ وہ ان کو کیا سٹاف پرووائڈ. کمپوزیشن آف جوونائل جسٹس کمیٹی. جوونائل جسٹس کمیٹی میں 4 بندے ہوں گے. سرونگ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیڈ آف کمیٹی ہوگا. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اس کا ممبر ہوگا. ممبر آف لوکل بار ہیونگ ایٹ لیسٹ 7 years standing appointed by concerned session judge for period of 2 years. اور سرونگ پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر. یہ 4 بندے اس کے ممبر. اور ایک بندہ اس میں مس ہے, چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ایک ہونا چاہیے جو اس کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے who can understand the plight of the juvenile. اور place of sitting of juvenile justice committee may preferably be the premises where juvenile court holds. اس کے علاوہ اس لاء میں جو ہے یہ پروویژن ہے کہ آبزرویشن ہوم جو ہے بنائے جائیں گے. آبزرویشن ہوم ایک پلیس ہوگی جہاں پہ جوونائل کو ٹیمپریریلی رکھا جائے گا. جب پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے یا ریمانڈ obtain کرتی ہے فرام دا جوونائل کورٹ اور ادروائز فار کنڈکٹنگ انکوائری اور انویسٹیگیشن فار دا پرپز آف دس ایکٹ, تو وہ جوونائل کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں رکھنے کے بجائے آبزرویشن ہوم میں رکھے جائیں. اور آبزرویشن ہوم جو ہے یہ کسی ایسی جگہ بنایا جائے گا جو کہ پولیس اسٹیشن ایریا کے باہر ہوگا, although ابھی تک کوئی ایسے آبزرویشن ہوم نہیں بنائے گئے. دین جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے. یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ کنوکٹڈ جوونائل جو ہے اس کو رکھا جائے. اس کو انسٹیڈ آف سینڈنگ ان دا جیل, juvenile offender shall be sent to the juvenile rehabilitation center until he attains the age of 18 years or till the completion of period of imprisonment whichever comes early. Suppose اس کو 10 سال سزا ہوئی اور 5 سال اس نے گزارے ہیں جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں, تو 18 سال کا ہو گیا. باقی 5 سال کے لیے پھر اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. جب تک اس کی ایج 18 سال سے کم ہے وہ جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا ہے. اس کے علاوہ جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جوونائل کو تعلیم دی جائے گی, ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی فار ہز مینٹل, مورل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ. اور جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر کین بی سرٹیفائڈ انسٹیٹیوشن, juvenile training institution, Boston institution, vocational centers, Darul Aman, women crisis center established by the government or by voluntary organization certified by the establishment, certification and inspection of observation homes and juvenile rehabilitation centers. گورنمنٹ جو ہے یہ آبزرویشن ہومز اور ریہیبلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کرے گی ہر ڈسٹرکٹ میں فار دا ریسیپشن آف جوونائل offender, انکلوڈنگ سیپریٹ سینٹرز بنائے جائیں گے فار فیمیل جوونائل, اور ان کو سرٹیفائی کرے گی گورنمنٹ ان سینٹرز کو, آبزرویشن ہوم کو اور جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر کو. اور اگر گورنمنٹ ڈسسیٹسفائڈ ہے ود دا کنڈیشن مینجمنٹ اور سپرنٹینڈنس آف سرٹیفائڈ آبزرویشن ہوم اور ریہیبلیٹیشن سینٹر, تو وہ جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوئی ہوگی اس کو وڈرا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو جوونائل جسٹس کمیٹی کا ایک ممبر ہوگا وہ with the medical officer انسپیکٹ کرے گا آبزرویشن ہوم کو, جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو, یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا سٹیپ لیے گئے ہیں, ان کو ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز, سوشل ری انٹیگریشن اور ادر کنڈیشنز فار پریزنٹ انوائرمنٹ کی جو ہیں وہ ادھر دی گئی ہیں نہیں دی. نیکسٹ اسٹیپ از ڈائیورژن. دس از ویری امپورٹنٹ step which is first time taken in the juvenile justice system of the Pakistan. Diversion is the out of court settlement of the dispute without resorting the formal judicial proceeding. It is an alternative process of determining the responsibility and treatment of juvenile on basis of his social, cultural, economic and psychological educational background without resorting the formal judicial proceeding. تو ڈائیورژن کون پرفارم کرے گا, میں نے پہلے بتایا ہے جوونائل جسٹس کمیٹی جو ہے وہ پرفارم کرے گی. اور ڈائیورژن جو ہے کین بی ایکسرسائزڈ ایٹ اینی اسٹیج ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن بائی دا پولیس, ڈیورنگ ٹرائل بائی دا پروسیکیوشن اینڈ دا کورٹ, اینڈ دا کمپلینٹ اگینسٹ a juvenile shall be referred to the juvenile justice committee
for disposal through diversion, or all minor and major offences shall be compoundable for the purpose of diversion. But for major offences, diversion can only be exercised if the age of juvenile is less than 16 years. These are different modes of the diversion. किस तरह जो है वो exercise की जाएगी? Juvenile Justice Committee cases को dispose of करेगी through diversion with the consent of the complainant by resorting different modes of diversion. Restitution of movable property, कोई property उसने चोरी की है वो वापस करे. Reparation of the damage caused, कोई नुकसान किया है वो नुकसान पूरा करे. उसके बाद जो है written and oral apology जो है वो juvenile offender जो है वो दे सकता है. Participation in community services, कि उसको punishment किया जाए कि community में जाके services provide करे. Payment of fine and cost of the proceedings, उसको फाइन किया जा सकता है या प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट को पे करे. प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसको सजा के तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए या उसको रिटन एंड ओरल रेप्रिमांड दे दी जाए. ये डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग द डाइवर्जन. डिटर्मिनेशन ऑफ एज मैकेनिज्म, इस्लाम में जो है वो यूं ही कोई बच्चा अरेस्ट होगा तो पुलिस के ऊपर भी और कोर्ट के ऊपर भी ये लाजमी कर दिया गया है कि वो पहले उसकी एज डिटरमिन करे. ऑफिसर टू मेक इंक्वायरी टू डिटरमिन एज of any such alleged offender who physically appears or claims to be a juvenile. And age of juvenile shall be determined on the basis of his birth certificate, education certificate. In the absence of such documents, age would be determined on the basis of medical examination report. यानी medical examination में उसका ossification test किया जाएगा जो कि वो determine करता है कि ये माइनर है या मेजर है. और जुवेनाइल कोर्ट जब जो है फिजिकल रिमांड ग्रांट करेगी जुवेनाइल ऑफेंडर का अंडर 167 CRPC shall record its findings about the age on the basis of available record, including the report submitted by police or medical examination report. जुवेनाइल कोर्ट भी जो है जब वो रिमांड देगी तो उसकी एज के बारे में वो फाइंडिंग्स को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए. स्पेशल प्रोविजंस फॉर फीमेल जुवेनाइल्स. नो फीमेल जुवेनाइल shall in any circumstances be apprehended or investigated by male police officer or released on probation under the supervision of male officer. कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर ना उसको अरेस्ट कर सकता है ना इन्वेस्टिगेट कर सकता है. अगर उसको प्रोविजन पर रिलीज भी किया जाता है तो मेल ऑफिसर की प्रोविजन के अंडर रिलीज. और फीमेल जुवेनाइल शैल ओनली बी केप्ट इन अ जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि स्पेसिफिकली बनाए गए हैं फीमेल इनमेट्स के लिए. ये इसमें नए फीचर्स हैं इस लॉ में. इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल. जो बंदा किसी जुवेनाइल की नेम या उसकी आइडेंटिटी को जो है वो प्रिंट और पब्लिश करेगा उसके ऊपर सज़ा है जो कि इम्प्रिजनमेंट है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. लेकिन ये प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल इज पॉसिबल अगर जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलो हु इज एक्टिंग इन गुड फेथ फॉर द पर्पसेस ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन वो एक्ट कर रहा है कि उस बच्चे की आइडेंटिटी को प्रिंट और पब्लिश करने की ज़रूरत है तो फिर वो उसको जो है वो प्रिंट और पब्लिश किया जा सकता है. और बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ जुवेनाइल और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द जुवेनाइल. इसी तरह जुवेनाइल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को अगर कोई बंदा जो है प्रिंट और पब्लिश करता है विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट जुवेनाइल कोर्ट उसके ऊपर भी पनिशमेंट है जो कि imprisonment of either description है for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to. Printing or publication of the judgment of High Court or Supreme Court related to the juvenile will not be an offence for the purpose of this act. यानी juvenile के केस में High Court और Supreme Court की judgment को publication अगर उसकी की जाती है तो वो offence. Role of probation officer, very important concept. Need to understand this concept. Probation officer is appointed under provision of offender ordinance and works under the reclamation and probation department. Probation officer assist करता है both investigation officer को और courts को to determine the liability of the juvenile offender and to decide the case. Probation officer जो investigation officer को कैसे assist करेगा वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा जिसमें वो जुवेनाइल के कैरेक्टर एजुकेशनल सोशल एंड मॉरल बैकग्राउंड की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और ये कोई उसके खिलाफ क्या एविडेंस है
اس کا اپنے علاقے میں کیسا انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور اس نے پہلے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہوا ہے, وہ ساری ڈیٹیل, کوئی بھی ساری انفارمیشن اس سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ میں وہ لکھ کے سبمٹ کرے گا. اور جو یہ رپورٹ ہوگی یہ جو چلان سبمٹ ہوگا 173 آف کرمنل پروسیجر کوڈ, یہ اس چلان کا حصہ ہوگی, اور کورٹ جو ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر پھر جو ہے وہ فائنل ورڈکٹ پاس کرے گی. اسی طرح جو کورٹ ہے, جونل کورٹ ہے, وہ بھی پروبیشن آفیسر کو کوئی ٹاسک اسائن کر سکتی ہے کہ وہ جونل افینڈر کے بارے میں رپورٹ سبمٹ کرے ریلیٹڈ ٹو ہز کریکٹر, ایجوکیشنل, سوشل اینڈ مورل بیک گراؤنڈ, یا اگر اس نے کوئی کنفیس کیا ہے فار کمیٹنگ آف این offense to check if it is made with free consent and voluntarily, or any evidence that Jonal actually committed the offense, اور اس کو ساری لیگل اور اپروپریٹ اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے جونل کو اور اس کے فیملی ممبر کو, اور کیا اسٹیپ لیے گئے ہیں صلح کرانے کے لیے بٹوین offender and the complainant, victim, and possibility of any compromise or settlement, or possibility of sending the juvenile to juvenile rehabilitation center. تو یہ ساری ٹاسک جو ہیں یہ پروبیشن آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں لکھ کے کورٹ میں جو ہے وہ سبمٹ کرے گا. اسی طرح جو رپورٹ سبمٹ کرے گا پروبیشن آفیسر, دیٹ رپورٹ شیل بی ٹریٹڈ ایز کانفیڈینشیل, اور اس کو کورٹ جو ہے کسی کو ڈسکلوز نہیں کرے گی ایکسیپٹ ٹو دا گارڈین اور ٹو دا جونائل offender, کہ اگر وہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس لینا چاہتے ہیں اس رپورٹ پہ تو ان کو یہ رپورٹ جو ہے وہ ڈسکلوز کی جا سکتی. A power of juvenile court in awarding sentence to juvenile convict. juvenile court کے پاس کیا پاور ہے کہ وہ juvenile offenders کو کیا پنشمنٹ دے سکتی ہے. جو رپورٹ پروبیشن آفیسر سبمٹ کرے گا and on basis of conclusion of an inquiry, investigation or trial, juvenile court, keeping in view the best interest of the child, can pass an order for release of the juvenile offender after the victim or complainant, as the case may be, pardons. لیکن juvenile court اس کو جو ہے اگر بے شک کمپلیننٹ نے معاف بھی کر دیا ہے, اس کو ریلیز کرنے کے آرڈر جو ہے وہ ریووک کر سکتی ہے اگر اس چیز کا خطرہ ہے کہ اٹ از اگینسٹ دا پبلک پالیسی اور دا جونل ول ڈیمیج دا پبلک پراپرٹی, اور وہ خطرہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے, یا کوئی اور ایسا ایشو ہے کہ اگر اس کو ریلیز کیا جائے گا تو وہ دوبارہ آفینس کمٹ کرے گا. تو اگر بے شک کمپلیننٹ نے معاف بھی کر دیا ہے تو اس صورت میں اس کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جونل کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے فار جونل offender ٹو سرو ان دا کمیونٹی, پے فائن, compensation to the victim, complainant, restitution of property and counseling. اور juvenile court جو ہے وہ direct the juvenile offender to be released on probation for good conduct and place such juvenile offender under care of a guardian or any suitable person or in juvenile rehabilitation center for a period not exceeding the period of confinement awarded. کہ یعنی اس کو پروبیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے انڈر دا سپرویژن آف پروبیشن آفیسر اور دا گارڈین آف دا جوونائل. اور اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اگر بھیجتے ہیں تو جب تک وہ 18 سال تک کا نہیں ہوتا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز ایک امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر جونائل offender جو پروبیشن آرڈر کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہوں گی کہ وہ پروبیشن آفیسر کے اوپر کہ وہ رپورٹ سبمٹ کرے کہ if the juvenile offender is violating the conditions of probation order or not complying the conditions of probation order, تو اس صورت میں جو ہے وہ جو پروبیشن ہوگی آرڈر ہوگا اس کو جو ہے وہ ریووک کر دیا جائے. اس کے بعد جو ہے make an order directing the juvenile offender to be sent to the juvenile rehabilitation center until he attains the age of 18 years or till the completion of period of imprisonment whichever comes early. مجھے ٹائم کے لیے کہا جا رہا ہے تو بس تھوڑا سا میرا مزید یہ آخری پارٹ ہے میرا جی. دس از دا لاسٹ پارٹ آف مائی پریزنٹیشن, جوونائل جسٹس چیلنجز اینڈ ریکمینڈیشنز. کیا چیلنجز ہیں پاکستان میں جوونائل جسٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے,
ایک تو یہ ہے کہ allocation of sufficient budget and resources for full implementation of juvenile justice system. اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ فنڈز ایلوکیٹ کرے, اور ایکسکلوسیو کورٹس, جوونائل کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ اسٹیپس لیے جائیں, کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے پورے پاکستان میں 6 کورٹس ہیں, تو یہ لا کہتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کورٹس ہوں گی, جوونائل کورٹس, ایکسکلوسیو کورٹس ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ آف جوونائل جسٹس کمیٹیز, ابھی تک یہ کمیٹی صرف KPK میں حال میں 6 کمیٹیز ہیں, اور شاید کراچی میں ہے ایک. اور اسٹیبلشمنٹ سرٹیفکیشن آف آبزرویشنز ہوم اینڈ جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے, اور فل امپلیمنٹیشن آف ایج ڈٹرمینیشنز پروٹوکول جو ہیں ان کی جو ہے وہ فل امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اسٹیپس لیے جائیں, کیونکہ جوونائل کی ایج کو ڈٹرمن نہیں کیا جاتا, اور دے آر ٹرائڈ ایز این ایڈلٹ پرسن. As a result, they do not get the benefit which are available to juvenile offenders. Increase the child birth registration rate. Child کی birth registration کا rate increase. پاکستان میں birth registration rate بہت کم ہے, 32% ہے according to UNICEF birth registration progress report 2013-15. برتھ رجسٹریشن انکریز کیا جائے گا, کیونکہ کم برتھ رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے جب کوئی offender گرفتار ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اپنی جوونیلٹی کو پروو کرنے کے لیے. ایز اے ریزلٹ دے آر ٹرائڈ ایز این ایڈلٹ offender. اسٹرینتھنگ دا پروبیشن اینڈ پیرول سسٹم, جو پروبیشن اینڈ پیرول آفیسرس ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کے اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے, ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں, فیمیل پروبیشن آفیسر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں. اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز فار پولیس, جوڈیشری اینڈ پروبیشن آفیسرز, دس از another challenge. And enactment of new rules of business for full implementation of Juvenile Justice System Act 2018. Some of recommendations on based my research, how to protect the dignity of juvenile offenders or juvenile rights, juvenile offender rights. ایک تو جو JJSA 2018 ہے, اس کو اوور رائڈنگ افیکٹ دینے کی ضرورت ہے اوور آل لاز انکلوڈنگ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997, because under section 32 of anti-terrorism act this law granted overriding effect over all laws currently in force. Courts often interpret the provision of anti-terrorism act کہ ان کو جوونائل کے کیسز میں بھی وہ اختیار حاصل ہے. اگر جوونائل جو ہے ٹیررزم offense میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہی اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے, اور اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں پہلے بہت سے جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جوونائل کو سزائے موت دی ہے, کچھ جوونائل ایگزیکیوٹ بھی ہوئے ہیں. Since the lifting of the moratorium on death penalty, 6 juveniles have been unlawfully executed in Pakistan, despite the existence of credible evidence in favor of their juvenility. Next, restore the moratorium on death penalty. کہ پاکستان نے moratorium lift کیا ہے, اس کو ریسٹور کیا جائے, and launch investigation into cases where juvenility was alleged. And juvenile under trial prisoners in prison must be released on bail. پاکستان میں اس وقت 1500 بچے جیل میں ہیں جن میں 90% جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں. تو وہ بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بیلیبل offenses میں ہیں لیکن ان کو پروسیجرز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, یا وہ پراپر لیگل ان کو سپورٹ نہیں دی جا رہی, تو ان کو بیل پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. And launch investigation in cases of abusing, torturing of juvenile by police in order to serve justice to victim and to prevent future abuse. پولیس بچوں کو بہت ابیوز اور ٹارچر کرتی ہے, تو بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. فیصل آباد میں ایک رپورٹ ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان میں, جس میں مور دین 70 بچے جو ہیں وہ پولیس نے ابیوز کیے ڈیورنگ 2007 to 12 I think. تو اسی طرح دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی پولیس بچوں کو ٹارچر کرتی ہے, تو ان کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ جو ہے پولیس ان کو ٹارچر نہ کر سکے اور یہ انسیڈنٹس جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے. And the age of criminal responsibility for juvenile must be increased to the internationally accepted level. Internationally accepted level age of criminal responsibility is 14 to 16 years. جبکہ ہمارے لا میں جو ایج آف کرمنل رسپانسبلٹی ہے وہ صرف up to 14 years تک, تو اس کو جو ہے وہ 14 to 16 years تک جو ہے وہ انکریز کرنے کی ضرورت ہے. And the last is full implementation of JJSA 2018 in its letter and spirit, تاکہ اس لا کو فلی جو ہے وہ implement کیا جا سکے پاکستان. That's the end of my presentation. Thank you very much. Respected judges,
ابھی یہ کوشچن آنسر سیشن ہے اور آپ پلیز اگر کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کریں اور جو ریسپیکٹڈ ہوسٹ ہیں وہ اکارڈنگلی رسپونڈ کریں گے. جی پلیز میڈم شبانہ اور سالس صاحبہ. اس لا کو اس کے لیے ہمیں سیپریٹ کورس چاہیے, آبزرویشن ہوم چاہیے, ریہیبلیٹیشن سینٹر چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے مجھے بتائیں کہ جب تک یہ سارے لوازمات پورے نہیں ہوں گے تو یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا سول سوسائٹی کو اسٹیپ لے رہی ہے, این جی اوز لے رہی ہیں, یا یہ صرف گورنمنٹ کا ہی کام ہے؟ اور یہ کیسے ہوگا جب تک یہ فلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, اس کا یہ ورک آؤٹ نہیں ہو سکے گا سسٹم پہ, جوینائل ورک سسٹم پہ. جی پلیز. جی تھینک یو شبانہ ریاست باسی صاحبہ. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس لا کے تحت جو ہے وہ ایکسکلوسیو جوونائل کورٹس بنانے کی ضرورت ہے, جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے, جوونائل جسٹس کمیٹیز بنانے کی ضرورت ہے, آبزرویشنز ہوم بنانے کی ضرورت ہے, اور جو اسپیشل پروویژنز پرووائڈ کی گئی ہیں اس لا کے ان کو فل امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو جیسا کہ میں نے چیلنجز میں بتایا ہے کہ یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہم نے اوورکم کرنے ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ سفیشینٹ بجٹ ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ اس لا کو فلی امپلیمنٹ کیا جا سکے. اور پلس جو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 کورٹس پورے پاکستان میں جو چائلڈ پروٹیکشن کورٹس ہیں جو کہ جوونائل اوفینڈرز کے کیسز کو بھی ڈیل کر رہی ہیں, وہ سول سوسائٹی کی وساست کے ساتھ جو ہیں وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں. گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان جو آرگنائزیشن ہے ان کی کولیبریشن کے ساتھ, نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے وہ بھی اس نے اس لا کے تحت جو ہے یہ ان کی ریزولوشن ہے کہ اس لا کے تحت ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ سیپریٹ کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی. تو جب تک جو ہے یہ ساری کورٹس نہیں بنیں گی, یہ آبزرویشن ہوم نہیں بنیں گے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں بنیں گے, جوونائل جسٹس کمیٹیز نہیں بنیں گی, تو فل امپلیمنٹیشن آف دس لا از ناٹ پاسبل. So these are the challenges, and further these challenges would be meant by enacting the juvenile justice system rules of business. تو ابھی تک جو ہے rules of business جو ہے وہ بھی نہیں بنائے گئے اس لا کے, پرومسز نے بھی نہیں بنائے اس لا کے نئے رولز آف بزنس یعنی JJS 2018 کے, اور ICT نے بھی نہیں بنائے. although انہوں نے ایک ڈرافٹ کیا ہے but still it is under discussion. I hope I have answered your question. راجہ آصف محمود صاحب ہیں. کوشچن میرا یہ تھا کہ یہ دوران لیکچر یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایکسکلوسیو جوینائل کورٹس بنی اور اسلام آباد کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اسلام آباد میں تو ایکسکلوسیو جوینائل کورٹ تو ابھی تک کوئی نہیں بنی ہے, اور وہ آل کورٹس جو ہیں انہیں کو آتھرائز جیسے کیا گیا تھا پہلے کی طرح اسی طرح سے ہے. تو یہ انفارمیشن کریکٹ کرنی تھی ایک. جی میں نے اس بارے میں مجھے بھی یہ کل ہی پتہ چلا ہے, میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ICT کے اندر کورٹ نہیں بنی, لیکن جو گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان آرگنائزیشن ہے ان کی ہیڈ سے میری کل بات ہوئی ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر بھی ایکسکلوسیو جوونائل کورٹ جو ہے وہ میں بھی شاید یہ پائپ لائن میں ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جینڈر بائس کے وائلنس کورٹس ہیں وہ تو قائم ہیں, ایکسکلوسیو کام کر رہی ہیں, جوینائل کورٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی تک جیسے 2000 سے آنورڈ ابھی تک صرف یہ تو نام کا ہی جوینائل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اپلائی ہوا ہے. سپریٹلی کسی بھی انسٹیٹیوشن کا جو آپ نے اب اس میں جو مانیٹرنگ وہ کمیٹیز بھی آئی ہیں اور سارا کچھ, اس کا ہمیں تو ابھی تک, کیونکہ میں ایک ٹرائل کورٹ کرمنل ٹرائل کورٹ جو ماڈل کورٹ ہے اس کو پریزائڈ کرتا ہوں, تو ہمیں تو ابھی تک کبھی کسی سلسلے میں ابھی نہ کوئی انٹیمیٹ کیا گیا, نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, اور نہ رولز بنے ہیں. تو رولز کے بغیر ہی یہ ابھی تک اگرچہ ٹرائلز تو ہو رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو کمیٹیز ہیں جنہوں نے ڈائیورژن پروسیس کو ایکسرسائز کرنا ہے, جو کہ ویری امپورٹنٹ انیشیٹو ہے اس لا کے تحت, کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ان مائنر اینڈ میجر اوفینسز, اور اس کا 1 مہینے کے اندر وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی, اور اس میں بچے کو کوئی ایسی ہارش پنشمنٹ بھی نہیں دی جائے گی. تو وہ کمیٹیز بھی نہیں بنی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے کچھ 5-6 ڈسٹرکٹ ہیں KPK کے 5-6 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ وہ بنائی گئی ہیں, اور کراچی میں شاید ایک آدھ کمیٹی بنائی گئی ہے.
تو ایشو سارا وہی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن فل امپلیمنٹیشن اسی صورت میں پاسبل ہے جب یہ سارے انسٹیٹیوشنز یہ سینٹرز اور یہ جو اسپیشل پروویژنس ہیں فار دا پروٹیکشن آف دا جوونائل offenders ان کو فلی ایکسرسائز کیا جائے گا اور پولیس کی سینسٹائزیشن کی جائے گی کہ وہ offender کو جوونائل offender کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرتی ہے, کیونکہ پولیس تو ابھی بھی جب بچوں کو اریسٹ کرتی ہے اس کو اڈلٹ کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے, جبکہ یہ لا کہتا ہے کہ پولیس تو اس کو پولیس اسٹیشن میں رکھ ہی نہیں سکتی. سامنے آتی ہے جوونائل offender ہے اور پھر باقی تو کوئی فیسلٹی تو کوئی کسی طرح کی اس طرح سے ہے ہی نہیں. اور اب یہ اس میں کم از کم اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ ہم چارج کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور آن لائن لے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ بچہ نہ آئے کورٹ میں, جوونائل نہ آئے, تو اس قانون میں کم از کم یہ ضرور اس کو جی بالکل اس کا آپ ایویڈنس جو ہے کسی نے کیا ہے کہ چلیں ایویڈنس اس کی عدم موجودگی میں بچے کو آن لائن رکھ کے بھی لکھی جا سکتی ہے. اور ٹرائل, کیونکہ سیپریٹ ٹرائل کا بھی ایک ڈرامہ تھا جو آپ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ اگر ہیں تو آپ کو اس سے ہم سے بھی زیادہ سمجھ ہوگی کہ ایک ٹرائل ہوتا تھا اور دوسرے میں سارا کچھ ویسے ہی لکھا ہی جاتا تھا. تو اس سے بہتر ہے یہ کم از کم دس از اپریشیبل. ہاں جی اس کے تحت سر آڈیو ویژول ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے آپ اس کا ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں وکٹم کی. اور اس کے علاوہ اگر وہ جوونائل offender فزیکلی اپیئر ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی النس ہے, کوئی سکنس ہے, تو یہ بھی کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کر سکتے ہیں ٹو دا کنسرنڈ ہاسپٹل ایٹ دا ایکسپینس آف دا اسٹیٹ. اور فری لیگل اسسٹنس وہ تو ہم کر سکتے ہیں, اس کا تو نہیں. لیکن یہ جو آیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی عدم موجودگی میں آن لائن ٹرائل ہو, یہ زیادہ بات ہے. جی بالکل سر, اس کی عدم موجودگی میں دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ کہ آپ جو جوونائل کو جہاں پہ بہت سارے بندے موجود ہوتے ہیں کورٹ میں, تو بچہ جو ہے وہ ان ایزی فیل کرتا ہے, تو اس کی وداؤٹ دا اپیئرنس آف جوونائل اس کا آپ جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں. اسپیشلی دوز چلڈرن ہو ہیو اینی ڈسیبلٹیز, فزیکل اور سینسری ڈسیبلٹیز جو کہ فلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا مینٹلی ڈسیبل ہیں, اور دے آر مور ورنریبل ٹو ابیوز اینڈ ٹو وکٹمائز, تو ان کا بھی آپ جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور ویسے اس لا کے تحت جو ہے جو ٹرائل ہوگا جوونائل کا وہ بھی جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگا. صرف اس میں جو کنسرن بندے ہیں جس میں ایکیوز کا لائر, ڈیفینس لائر, پروسیکیوٹر, جج یا اس کا گارڈین جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ڈیورنگ دا ٹرائل آف جوونائل offender موجود نہیں ہو سکتا ایکسیپٹ ود دا پرمیشن آف دا کورٹ. تھینک یو. جی ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس, کوئی فردر کوسچن پلیز. سید وسیم احمد گیلانی صاحب ہیں, نوکیا 5 ہیں. سید وسیم احمد گیلانی صاحب, جی گیلانی صاحب, وسیم احمد گیلانی صاحب مائک سر آپ کا ان میوٹ ہے, پلیز کوئی کوسچن کرنا چاہیں تو. سید وسیم احمد گیلانی صاحب اگر آپ کوسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر آغا فرام کوئٹہ, آئی ایم پریزائڈنگ آفیسر آف چائلڈ کورٹ. یہاں پہ بلوچستان میں تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سیکشن 30 CRPC کے پاور کسی بھی میجسٹریٹ کے پاس نہیں ہے, تو ڈائیورژن کمیٹی بنانے میں تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جب سیکشن 30 کے پاورز ہی نہیں ہوں گے تو ڈائیورژن کمیٹی کا چیئرمین کون منتخب ہوگا؟ تھینک یو سر, تھینک یو فار آسکنگ یور کوسچن. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ رولز آف بزنس ابھی تک اس لا کے نہیں بنائے گئے, تو جو ہی رولز آف بزنس جو ہے وہ بنائے جائیں گے تو اس کو مزید اس میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے گا کہ ان کیس جو ہے اگر سیکشن 30 کا مجسٹریٹ اویلیبل نہیں ہے کسی ایریا میں, تو اس صورت میں جو ہے وہ سیشن جج کی پاور ہوگی کہ وہ کمیٹی کا ممبر کسی ایڈیشنل کو بنا سکتا ہے, ایڈیشنل سیشن جج کو بنا سکتا ہے, یا کسی اور بندے کو جو ہے وہ پروسیکیوٹر کو یا پروبیشن آفیسر کو یا جو پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہے جو کہ 4 ممبرس ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کو ہیڈ آف کمیٹی بنا سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ ڈپینڈس آن کہ رولز آف بزنس کیسے بنتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس لا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیکشن 30 کے مجسٹریٹ کو جو پاور دی گئی ہے کہ وہ ہیڈ آف کمیٹی ہو. زاہد غزنوی صاحب. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ
جیسے یہ میکنزم ہے اس میں کہ بیفور ٹرائل جب وہ اریسٹ ہوتا ہے جو جوینائل جو ہے تو یہ ایس ایچ او کی ڈیوٹی ہے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ڈٹرمن کرے اس کی ایج کو، جبکہ ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا. تمام برڈن جو ہے وہ کورٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیلے بھی ہوتا ہے اس میں. تو کیا اس پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پہ اسٹریس کرنے کی کہ جو پولیس اسٹیشن یا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہیں ان کو ان لائن لیا جائے، آن بورڈ لیا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے اس چیز کی کہ کس طرح اس کی ایج کو ڈٹرمن کرنا بیفور سینڈنگ دا ٹرائل، سینڈنگ دا چلان انٹو دا پراپر کورٹ. اس بارے میں ذرا. جی تھینک یو زاہد غزنوی صاحب، بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ایک پرابلم بھی ہے اس میں کہ ایج ڈٹرمن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی اس میں پرابلم ہے. تو اس لاء کے تحت اٹ از میڈ کمپلسری اپون دا ایس ایچ او اینڈ آئی او کہ وہ جو ہے بچے کی ایج کو ڈٹرمن کریں، لیکن نارملی وہ ایج ڈٹرمن نہیں کرتے، اس کو جو ہے اڈلٹ ہی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو پولیس کی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے کہ ان کو اس لاء کی جو ہے وہ سینسٹائزیشن کروائی جائے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہی کوئی بچہ فزیکلی اپیئرز ٹو بی اے جوونائل اور کلیمز ہمسیلف ٹو بی اے جوونائل، تو اس صورت میں پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بچے کی فوراً پہلے ایج ڈٹرمن کرے. وہ ایج کیسے ڈٹرمن ہوگی سر؟ 3 طریقے ہیں اس کے. ایک تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے اس کا جو ہے وہ اسکول ریکارڈ ہے، اس سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے، اور سب سے آخری آپشن جو ہے اگر ان میں سے کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہے سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ انکوائری کرنی ہے کہ وہ جس ایریا میں رہتا ہے وہاں پہ وہ کیسا اس کا انٹریکشن ہے ود ادر پیپل، اور لوگوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے کہ کیا جو ہے یہ کسی فینسز میں انوالو رہا ہے یا نہیں. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروا سکتے ہیں جس کو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کرواتے ہیں. لیکن اوسیفیکیشن ٹیسٹ پہ آپ نے زیادہ ریلائی نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے، یہ آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتاتا کہ جی یہ واقعی جو ہے وہ یہ بچہ ہے، کیونکہ وہ ہڈیوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں بھی وہ 17 سال ایج ہے تو وہ اس کو میجر بتائے کہ نہیں جو ہے یہ تو 18 سال سے اوپر ہے، اس کی ہڈیوں کی پوزیشن یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا پولیس کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور دا جج آف دا جوونائل کورٹ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جج آف دا بینگ اے جج آف دا جوونائل کورٹ اگر آپ جج ہیں تو آپ کے پاس جو ہی یہ پلی ریز کی جائے گی کہ یہ بچہ جو ہے یہ جوونیلٹی کی پلی لے رہا ہے تو آپ نے مزید آگے پروسیڈ نہیں کرنا جب تک کہ آپ اس کوسچن کو جوونیلٹی کے کوسچن کو ڈیسائیڈ نہ کریں. اس کوسچن کو ڈیسائیڈ کر کے then you have to proceed further. So it is made compulsory upon the court as well as upon the police to determine the age of any juvenile offender who physically appears or claims to be a juvenile to get the benefit of this law. I hope I have answered your question. Yes, thank you very much. اللہ بچائیو صاحب نے question کیا ہے when no rule of business have been prepared, how much is the law binding? Especially when there are problems in implementation. جی لا تو انیکٹ ہو گیا ہے اور یہ فلی فورس ہے پورے پاکستان میں اس وقت. تو اس لا کی پروویژنس کو آپ جو ہے اگر جوونائل کا کیس ہوتا ہے تو کورٹس میں اس کو جو ہے آپ اس کی پلی لے سکتے ہیں. آلدو کہ ابھی رولز آف بزنس اس کے بننے ہیں تو اس صورت میں جو ہے کورٹ کے پاس جو بھی بیسٹ جو بھی ڈیسیشن کرے گی وہ keep in mind the best interest of the child and to protect his dignity and protect from the any discrimination. تو کورٹ کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھ کر پھر اس جوونائل اوفینڈر کے بارے میں جو بھی کوئی فیصلہ لینا ہے یا اس کے بارے میں اس کو کوئی ریفر کرنا ہے آگے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. جب تک رولز آف بزنس جو کہ ان ڈیٹیل امپلیمنٹیشن کے لیے ایک لا ہوتا ہے وہ نہیں بنتے، ہم جو ہے JJS 2018 کو جو ہے اسی کو فالو کر کے اور دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ جو ہے وہ اسٹیپس لیں گے. یہ ایک اور کوشچن آیا ہے سر، جس طرح ٹرائل کے لیے وقت مقرر ہے 6 ماہ کا، اپیل کے لیے بھی وقت مقرر ہونا چاہیے. جی اپیل کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو اپیل کا ٹائم ہے I think it's
30 اور 60 days ہے جس میں ہائی کورٹ میں آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, اور جو اپیل ہوگی یہ ڈیسائیڈ ہوگی 6 months کے اندر ہائی کورٹ میں. اپیل کے لیے جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر جو پروویژن ہے اس کو فالو کیا جائے, یا اس لاء کے میں بھی 1 منٹ میں چیک کر کے بتاتا ہوں. جی سر, اس لاء کے تحت اپیل کا پروسیجر ہے any person convicted by a juvenile court may prefer an appeal in accordance with the provision of the criminal procedure code. In case of juvenile offender, appeal may be preferred by the guardian acting on behalf of a juvenile. The government or any person aggrieved by an order of acquittal passed by the juvenile court may within 30 days prefer an appeal against such order in accordance with the provision of section 417 of the criminal procedure code. جی 30 days کا ٹائم ہے سر اپیل کے لیے. ایک جونائل جسٹس ایکٹ کے تحت جو ہے اس میں اپیل کا سیکشن ہے, 30 days کے اندر آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں in the high court. جی another question ہے, the effect of act 2018 is retrospective or otherwise? What is the status of pending cases of before 2018 act when ordinance has already been declared null and void? جی جو سارے کیسز جو پہلے ہیں یہ جو 2018 کے ان پہ یہ لا ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے, اور جیسے JJSO آیا تھا, JJSO کا بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ان 2001 جس میں ان سارے جوونائل اوفینڈرز کو جن کی سزائے موت ہائی کورٹ نے کنفرم کی ہوئی تھی بیفور دا پروملگیشن آف JJSO 2000, ان کو اسپیشل ریمیشن گرانٹ کی گئی اور ان کی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا گیا. تو وہ پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہے کہ اگر کسی بچے کو سزائے موت ہوئی ہے بے شک JJSO بننے سے پہلے یا اس کے بعد, تو اس کی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا جائے گا. یہ لا ریٹروسپیکٹیولی بھی اپلائی ہو. JJSO جب آیا تھا اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں تھا, اس کو بعد میں دیا گیا تھا. جاوید اقبال بسال صاحب. میں 2 کوشچنز ہیں, میں اکٹھی پوچھ لیتا ہوں. اس میں سیکشن 8 کہتے ہیں کہ کس طرح ایج ڈٹرمن ہوگی اور کون کرے گا. 2 اسٹیج دے گا, ایک IO SHO یا تفتیشی آفیسر, اور سیکنڈ ریمانڈ اسٹیج میننگ دیئر بائی مجسٹریٹ. اب انہوں نے تو شاید ڈرافٹنگ کا پرابلم ہے سیکٹ میں, انہوں نے تو لفظ کورٹ لکھ دیا ہے کہ 167 میں جب کے لیے پیش کیا جائے گا تو کورٹ یہ کرے گی. تو کورٹ تو اسٹیج نہیں, مجسٹریٹ ریمانڈ دیتا ہے. 167 کی کاروائی تو مجسٹریٹ کرتا ہے. اینی وے کوشچن یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 24 آورز میں پولیس باؤنڈ ہے ملزم کو اریسٹ کے بعد پیش کرنے کے مجسٹریٹ کے سامنے فار دا پرپز آف ریمانڈ. اب اگر اس کے پاس ملزم کہیں سے پکڑا گیا, ریلوے اسٹیشن کہیں سے پکڑا گیا, اس وقت اس کے پاس نہیں ہے اور ہے وہ کراچی یا سکھر کا رہنے والا اور اسلام آباد پکڑا گیا ہے, اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس کے پاس دوسری چیز نہیں ہے, ایجوکیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اوسیفیکیشن ٹیسٹ اب ہونا ہے. اوسیفیکیشن ٹیسٹ ریکوائرز اے ٹائم. وہ ایک پروسیجر ہے, بورڈ ہوتا ہے, میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. اس میں مختلف ریڈیالوجسٹ ہوتا ہے, ڈینٹل سرجن ہوتا ہے, دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے میں تو وہ کر نہیں سکتا. اگلی آپ لا پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اب آیا جب بھی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا ریمانڈ کے لیے, وہ دین اینڈ دیئر فائنڈنگ دیں گے فار دا پرپز آف جونیلٹی آن دا بیسس آف اویلیبل ریکارڈ. اب اویلیبل ریکارڈ تو ان کے سامنے ہے کوئی نہیں, نہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی رپورٹ ہے, نہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے. تو اب وہ کون سی فائنڈنگ دے گا اور کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اور اب ریمانڈ کا پیریڈ فکس ہے 14 days. اب 14 کیا وہ ریمانڈ کا پروسیس روک دے گا اور وہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ پہ کی طرف جائیں گے مجسٹریٹ صاحب؟ یہاں لا کلیئر نہیں ہے
कि वो क्या करेंगे, उसी देन एंड देयर में वो क्या करेंगे, उन्हें तो रिमांड देना या नहीं देना। अब वो जुवेनाइल वो देखते हैं कि ये बॉर्डर लाइन केस है, जुवेनाइल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसमें वो कैसे करेंगे, उसको डील कैसे करेंगे, और रिमांड क्या रोक देंगे और ओसिफिकेशन पहले करवाना शुरू कर देंगे। सेकंड सर इसका ये है कि पिछला जो 2000 वाला जो ऑर्डिनेंस था ला था, उसमें कोर्ट के पास पावर थी स्पेसिफिक कि वो डिटरमिन करती थी एज। इसमें कोर्ट को माइनस कर दिया गया, सिर्फ 2 रह गए सेक्शन, आईओ रह गया, एसएचओ रह गया और मजिस्ट्रेट साहब रह गए। तो अब कोर्ट अगर फर्स्ट के ये दोनों प्रोसेस स्किप हो जाते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर नहीं करता, पुलिस नहीं करती, मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते, और अब केस चलान आ जाता है, ट्रायल के लिए रिपोर्ट आ जाती है, तो चलान में किस प्रवीण के तहत उस प्रोसीडिंग में ड्यूरिंग ट्रायल जो है, इस लॉ के तहत किस सेक्शन के तहत जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो उसकी एज डिटरमिन करा सकेगी। सर जी थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन मैं अभी कर दूं? नहीं, पहले मैं आपका ये आंसर कर दूं। पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यानी कि अगर एज डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग द एज डिटर्मिनेशन प्रोसीजर्स उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस सूरत में जो है, और वो बच्चा जो है जुवेनाइलिटी की अगर प्ली ले रहा है या फिजिकली अपीयर्स टू बी अ जुवेनाइल, तो इस सूरत में जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे जो कि अभी तक नहीं बने, तो उसमें इस चीज़ को मज़ीद जो है वो एलेबरेट किया जाएगा कि उस सूरत में जो है वो क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द कोर्ट एंड फॉर द सर आई थिंक मैं कन्वे नहीं कर सका आपको। क्वेश्चन रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं, सब्सटेंटिव लॉ का है। रिमांड और डिटर्मिनेशन ऑफ एज ये है, सब्सटेंटिव लॉ है। अब क्वेश्चन तो ये है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो गया है, मुलजम पेश कर दिया गया है, मुलजम अपीयर्स टू बी बॉर्डर लाइन केस के हो सकता है नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि लॉ कहता है कि देन एंड देयर वो डिसाइड सर 1 मिनट। क्रिमिनल लॉ में बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गिवन टू द ऑफेंडर, ठीक? तो अगर उसमें जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो है प्रोबेबिलिटी जो है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है फॉर एनी एक्ट, तो उसमें फिर आप उसको जो है जुवेनाइल की जो है वो प्ली लेने की इजाज़त देंगे और उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजेंगे। ऑब्जर्वेशन होम ऑल दो के अभी तक नहीं बना। अगर वो पुलिस कस्टडी में भी आप उसको भेजते हैं फॉर ड्यूरिंग द रिमांड, तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजेंगे जहाँ पे पुलिस उसको आउट ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो रखेगी। एंड इन द मेन टाइम उसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, वो भी कराने के ऑर्डर किए जाएंगे। तो मे बी जो है विद इन 2-3 डेज उसका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो हो जाए। द अदर थिंग इज उसको आप जो है वो बेल पे रिहा भी कर सकते हैं और उसको जो है प्रोविशन पे भी आप जो है वो भेज सकते हैं, और जब दोबारा जो है वो पेश होता है उसको आप दोबारा जो है उसकी बेल कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको दोबारा जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सर ये स्टेज रिमांड की प्रोबेशन भेजने की तो शायद नहीं होगी क्योंकि ट्रायल भी कमेंस नहीं हुआ होता। सर सेकंड लिम्ब ऑफ माय क्वेश्चन वाज, अगर मजिस्ट्रेट साहब स्किप कर गए हैं और पुलिस भी करके स्किप कर गई है एज डिटरमिन करना, ट्रायल कोर्ट के इस पूरे लॉ में इस देयर एनी प्रोविजन की जिसके तहत ट्रायल कोर्ट जो है एज डिटरमिन कर सकेगी? 2018 के एक्ट में इस देयर एनी प्रोविजन जी कि ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है? सर बिल्कुल, ट्रायल कोर्ट के ऊपर ये कंपलसरी करार दिया गया है कि अगर जुवेनाइल की प्ली लेता है कोई बंदा तो कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगी जब तक कि वो किस प्रोविजन के तहत, मैं ये सर गुजारिश कर रहा हूँ कि किस प्रोविजन के तहत कोर्ट ट्रायल कोर्ट, ये सेक्शन 8 तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। बोसाल अटेंशन प्लीज, बोसाल मेरी गुजारिश ये थी कि क्वेश्चन को शॉर्ट रखें ना, और उससे वो आर्गुमेंट अगर आप करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। सर क्वेश्चन बहुत सारा है मेरा, शायद मैं कन्वे नहीं कर सका जैसा नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। सेक्शन 8 डिटर्मिनेशन ऑफ एज जो है ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है ये पावर दे रहा है, और जो जज है जो जुवेनाइल कोर्ट का, उसको 167 में जो है वो पावर दे रहा है कि जब वो रिमांड ग्रांट करेगा तो फिर वो जो है ये फाइंडिंग देगा।
تو ریمانڈ جب وہ گرانٹ کرے گا تو اس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ فزیکلی اپیئر یا جوینیلٹی کی پلی لے رہا ہے تو اس صورت میں پھر آپ نے جو ہے اس لاء کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر پھر جو ہے کوئی ایکشن لینا ہے. تو اس میں ابھی ان ڈیٹیل اس کی رولز آف بزنس جس میں اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے گا کہ ڈٹرمنیشن آف ایج میں کورٹ کا کیا رول ہے. یا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کورٹ کس سیکشن کے تحت جو ہے کورٹ کو پاور دی گئی ہے کہ وہ ایج ڈٹرمن کرے, اس پہ کورٹ کا یہاں پہ کوئی سیپریٹ پروویژن شامل نہیں ہے. تو یہ ہم آپ کی جو ہے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں, اس کو میں بھی جو ہے وہ ریز کروں گا بیفور دا لیجسلیچرز کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سیپریٹ پروویژن جو ہے وہ بنائی جائے کہ کورٹ کے اوپر جو ہے اگر جو ہے جونیلٹی کی پلی ریز کی جاتی ہے تو پھر جو ہے کورٹ کیسے پروسیڈ کرے گی. اس میں میں تھوڑا سا انٹرفیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وین یو آر سٹنگ ایز اے کورٹ تو پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اختیار بھی لا نے آپ کو دیا ہوا ہے, کیونکہ it is the court which is to determine that a person appearing before him is a juvenile or not. تو وہ آپ کسی وقت پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, چاہے 167 کا سٹیج ہو, چاہے وہ ٹرائل کا سٹیج ہو, چاہے کوئی بھی سٹیج ہو. آپ کا کویسچن میں سن رہا تھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ فرض کیا وہ کسی اور ڈسٹرکٹ کو شفٹ کر رہا ہے ملزم کو, اور اس کے پاس 24 آور سے زیادہ ٹائم چاہیے, تو آپ کسٹڈی کا کیا کریں گے اس صورت میں؟ تو اس صورت میں میرا اپنا یہ خیال ہے, جو ہم پریکٹس میں بھی دیکھتے رہے ہیں, اب میں تو آؤٹ آف ٹچ ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پروبیشن آفیسر از یوزڈ ان سچ لائک سچویشن, کہ آپ اس کو بجائے پولیس کسٹڈی کے دینے کے پروبیشن آفیسر کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اس کو لے کر جاتا ہے. تو اس طرح وہ یا اس کے گارڈین کو بلاتے ہیں اور گارڈین کے حوالے کر کے پولیس کسٹڈی بھی ہوگی, لیکن ساتھ گارڈین ہوگا, گارڈین لے کے اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ کو جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہوگی. اور اگر گارڈین نہیں ہے اس کا تو ان دیٹ کیس یو ول بی نیڈنگ ٹو یوز دی سروسز آف دس پروبیشن آفیسر. دس از وٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. تو کورٹ جب ہوتی ہے تو اس کی اگرچہ سی آر پی سی میں انہیرنٹ پاورز کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی آدمی جب ایز اے کورٹ بیٹھتا ہے, وہ 1971 غالباً سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص ایز اے کورٹ یا ٹریبونل بیٹھتا ہے, یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اس نے جو ایکٹ بھی کرنا ہے وہ پاور اس کی انہیرنٹ پاور ہے اور اس کے اندر موجود ہے. سو آئی تھنک دس ریلیٹس ٹو دی اپلیکیشن آف مائنڈ, کہ وہ میجسٹریٹ یا وہ جج ان دی انٹرسٹ آف لا اور ان دی انٹرسٹ آف جسٹس اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتا ہے, اینڈ اینی پرمیسیبل میتھڈالوجی اور اینی پرمیسیبل میتھڈ you can use to protect the right of the juvenile. Have I rightly intervened? جی سر, بالکل بالکل سر, آپ نے ٹھیک ہے. یہ سیکشن 5 بھی ہے اس بارے میں, اریسٹ آف جوونائل, کہ arrested juvenile shall be kept in observation home and officer in charge of police station shall as soon as possible inform the guardian of the juvenile if he can be found of such arrest and inform him of the time, date and the name of the juvenile court before which the juvenile shall be produced, and inform the concerned probation officer to enable him to obtain such information about the juvenile and other material circumstances which may be assistance to the juvenile court for making inquiry. تو observation جو probation officer جو report پیش کرے گا اس میں وہ جوونیلٹی کے بارے میں بھی جو ہے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دے گا کہ یہ بچہ واقعی کس کلاس میں پڑھتا تھا, اسکول جاتا ہے, تو اس سے بھی تھوڑا ڈٹرمن ہو جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے this rests with the court. یہ کورٹ خود ڈٹرمن کرے گی اس کی اپیئرنس سے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ جوونائل ہے تو then and there he will decide. لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ یار اس کی اپیئرنس سے نہیں ہے, so all the proceedings shall be postponed till the opinion of the doctor. جی, وہ کوئی سٹیپ آگے نہیں لے گا جب تک وہ ڈاکٹر کا اوپینین نہیں لے لیتا, کیونکہ سب سے پہلی جو چیز اس نے ڈٹرمن کرنی ہے اپنے آرڈر سے پہلے وہ اس کی جوینیلٹی ہے. تو دس از اونلی ود دا کورٹ. یہ اختیار صرف کورٹ کے پاس ہے. کورٹ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے, وہ پروبیشن افسر سے پوچھتی ہے کہ یا اس کے گارڈین سے پوچھتی ہے, اسکول سرٹیفکیٹ دیکھتی ہے, پھر بھی تسلی اس کی نہیں ہوتی, کورٹ کے پاس ڈاکٹر کے پاس بھیجتی ہے.
तो रिमांड, कस्टडी, जुडिशियल रिमांड, गार्डियन की कस्टडी में देना, ये सारे ऑर्डर्स सब्सिक्वेंट हैं टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर the victim, the accused is juvenile or not. मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि the power rests with the court. जी हाँ जी. And responsibility lies on the shoulders of the court. जो एक ट्रिक आजकल होती है वो ये होती है कि पुलिस वाला लिख देता है उम्र 19-20 साल और लड़का 14 साल का होता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट भी देखे बगैर डज मारता है, रिमांड कर देता है. तो यहाँ मिस्टेक होती है मजिस्ट्रेट से और ये हम फील कर रहे हैं, बल्कि सुपीरियर कोर्ट्स का भी ये ख्याल है और जो अब हमें एक रिसर्च आजकल हमारी चल रही है उसमें भी जो हमें फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि मोहतरम हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान जो हैं वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहे. तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड कोर्ट ने करनी है, डिटर्मिनेशन कोर्ट ने करनी है. सो ऑल द एक्ट्स, ऑल द ऑर्डर्स आर सब्सिक्वेंट टू द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द जुवेनाइलिटी. जी सर, बिल्कुल आपने ठीक है. जी जी जी. लेकिन इसमें जब उसको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो प्रोबिशन कोर्ट में जब उसको अरेस्ट के बाद जो है वो पेश किया जाएगा उधर कोर्ट में, तो उसमें प्रोबिशन ऑफिसर की जो है सर वो भी उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है सेक्शन 5 के तहत ना कि वो कोर्ट की डिस्कशन है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करती है. लेकिन प्रोबिशन ऑफिसर विल असिस्ट द कोर्ट in determining juvenility of वो प्रोबेशन अफसर को इस्तेमाल करे, वो गार्डियन को इस्तेमाल करे, वो स्कूल के हेडमास्टर को बुला ले, वो डॉक्टर के पास बच्चे को भेज दे, वो जो तरीका इख्तियार करेगी. बट इट लाइज विद द कोर्ट टू डिटरमिन. ये कोर्ट ने लिखना है कि जुवेनाइल है या नहीं है. अगर कोर्ट लिखती है जुवेनाइल नहीं है तो देन ही विल गिव द रीजंस कि जी प्रोबेशन अफसर ने कहा है कि ये जुवेनाइल नहीं है, फलां साल में इसने दाखिल हुआ है स्कूल में, हेडमास्टर का जो एडमिशन सर्टिफिकेट आया उसमें ये है जो उसके मुताबिक ये जुवेनाइल नहीं है. या अगर जुवेनाइल है तो भी वो रीजंस लिखेगा कि जी अपीयरेंस से ये 20 साल का लगता है लेकिन एक्चुअली ये 16 साल का है, इसलिए कि फलां 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 चीज़ों से ये साबित होता है कि ये 16 साल का है. सो इट इज़ द कोर्ट विच इज़ टू डिटरमिन आफ्टर ऑल. जी जी आप वो क्लियर नाउ. जी सर. शाह साहब थैंक यू सो मच सर, इट्स क्लियर. सेकंड मेरा क्वेश्चन, मैं अगर इजाजत हो टाइम मैं दूसरों का नहीं ले रहा तो मैं कर बात करें क्योंकि टाइम कम है. जी जी. सेकंड बेल से मुतल्लिक़ जो है बहुत कंफ्यूजन पाया जाता है अमंगस्ट द जुडिशियल ऑफिसर जो जजमान बैठे हैं ये भी और बाकी स्पेशली भी कि इंटरप्रेशन जो क्यों थोड़ा विद ऑल रिस्पेक्ट कुछ ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इस्लाम में. सेक्शन 6 बिल को डील करता है, सब सेक्शन 4 है जो कहता है कि हीनियस ऑफेंस जो मर्डर या बाकी ऑफेंसेस जो 7 इयर्स प्लस वाले हैं, तो उसमें अगर 16 इयर्स एज से ज्यादा है तो कोर्ट में नॉट ग्रांट द बेल. अब इसने उसमें ले गए कि वहां अगर 16 तक इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस आ रहा है कि शायद 16 तक जो है इवन मर्डर भी बेलेबल हो गया है. तो मैं सिर्फ ये अपनी रहनुमाई, क्योंकि ये इट्स एवरीवेयर अब मिस्टेक्स अगर बेलेबल है, इफ इट इज बेलेबल देन मजिस्ट्रेट साहब के पास जब भी वो पेश होगा फर्स्ट दिन रिमांड के लिए तो देन उन्हें बेल का ऑर्डर करना होगा. अगर ये सेक्शन 6(4) में ये बेलेबल है इवन मर्डर केस में भी. तो मैं ये क्लैरिटी चाह रहा था इस फोरम पे कि क्या मर्डर केसेस और अदर सीरियस हीनियस ऑफेंसेस जो हैं और अगर अक्यूज की एज 16 साल या से कम है उनके लिए बेलेबल हो गए हैं अंडर दिस प्रोविजन. जी बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी इसमें क्लासिफाई किया गया है. इसमें माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस एंड हीनियस ऑफेंसेस. माइनर वो हैं जिनकी सजा 3 साल तक पनिशमेंट है. सर इट्स क्लियर. मैं सिर्फ हीनियस के बारे में हीनियस बिल्कुल जो है अगर उसकी सजा उसकी उम्र 16 साल से कम है और वो हीनियस ऑफेंस कमिट कर देता है तो वो बेलेबल कंसीडर होगा. और मिस्टर साहब बेल लेंगे. मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं होगा. वहाँ वर्ड शायद यूज हुआ है, मेरे पास तो सामने किताब नहीं है लेकिन यूज हुआ है कि मे, जहां भी मे होगा देन यू विल हैव टू रेफर टू 497. 497 में बिलो एज ऑफ 16 इयर्स इनफर्म हेल्थ और वुमेन
उसकी जो कंसेशन है आप वो वहाँ 497 को देखेंगे, ये अवेलेबल नहीं होता सर अवेलेबल शाह साहब सर अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी 497 में जो है अगर जोवेनाइल की एज 16 साल से कम है और वो हीनियस ऑफेंस कमिट कर देता है, दैट इज बेलेबल। नहीं बेलेबल नहीं है, उसको बेल आप देंगे। बेलेबल इज समथिंग एल्स एंड टू ग्रांट बेल इज समथिंग एल्स। बेलेबल ये होता है, बेलेबल कहीं मेजरक मुझे दें, यहाँ देखो यार कबीर, अगर कहीं वो उसको बेल ग्रांट कीजिए, बेलेबल ग्रांट कीजिए। बेलेबल वो होता है कि स्ट्रेट अवे आप बेल लेते हैं, सही, स्ट्रेट अवे आप बेल लेते हैं जो सब्जेक्ट टू नोटिस नहीं है। लेकिन जो आप बेल ग्रांट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स टू ग्रांट बेल। एक लड़का है 16 साल से कम है, उसने 10 आदमियों को मारा हुआ है से फॉर एग्जांपल, और वो समझता भी है कि उसने कत्ल किया हुआ है, तो इस तरह की बात है कि वो ग्राउंड फॉर बेल है, दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर बेल। यू विल हैव टू रेफर टू सेक्शन 497, और 497 का मतलब कतन ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसको इट गोज बेलेबल। सही, 497 अगर आपके पास है तो मेरे पास किताब नहीं है सर अनफॉर्चुनेटली। शाह साहब जी सर, सर अनफॉर्चुनेटली जो सेक्शन 64 इस एक्ट का है, ये बहुत ही मिथ्यात्मक और वेग वर्डिंग है इसकी। ये कह रहा है कि अगर मैं पढ़ दूं एक सेकंड में, वेयर अ जुवेनाइल ऑफ मोर देन 16 years is arrested or detained for a heinous offense, he may not be released on bail. अब ये कह रहे हैं कि अगर 16 साल से ज्यादा का है तो फिर नहीं रिलीज किया जाएगा उसे, अगर कम का है तो फिर हाँ कम देखिए, अगर 16 से कम का है तो फिर क्या? मैं आपको तो फिर उसको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और उसूल आपको बता देता हूँ इंटरप्रिटेशन का। जहां कंफ्यूजन होगी आप जनरल लॉ पे जाएंगे, जहां भी कंफ्यूजन आपको आएगी तो आप जनरल लॉ पे जाएंगे। दैट इज व्हाई आई से यू हैव टू रेफर टू सेक्शन 497। ये है 497। मैं कह रहा हूँ सर आपने सही रहनुमाई कर दिया, गाइड कर दिया है। आई एम मेरा पॉइंट ये इट्स क्लियर नाउ, इट्स क्लियर नाउ। आपको यू विल हैव टू गो टू द जनरल लॉ नंबर 1, और जनरल लॉ में 16 की एज के लिए वो है, provided that the court may direct that any person under the age of 16 years or a woman or any sick or infirm person of such an offense be released on bail. Again लफ्ज जो है may है, वहां जो आप पे क्लॉग लग गया है कि 16 ईयर से ऊपर जो है इसको आप बेल ना भी दें, ठीक है, उसको आप बेल ना भी दें। लेकिन 16 ईयर से अगर नीचे है तो मे ग्रांट है, मे ग्रांट, शेल ग्रांट नहीं। अगर वर्ड शेल होगा तो देन इट विल बी बेलेबल, लेकिन ये वर्ड शेल नहीं है, ये वर्ड है मे, ठीक है ना। सो यू आर टू रेफर टू सेक्शन 497 प्रोविजो 1। जी सर, राइट सर, इट्स क्लियर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। It depends upon the court, you will see all the evidence, क्या evidence available है, और सारी डिटेल देख के फिर आप उसको बेल दे सकते हैं। Thank you so much. Okay, madam, thank you very much, Wajad sir, for your time. Thank you so much for hosting this webinar. Any other questions? Thank you very much. I think अब इसके साथ ही हम कंक्लूड करेंगे, मगर मैं उससे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अटेंटिवली और इतने शौक से इसमें शिरकत की और सवालात किए और अपने ओपिनियंस दिए। मैं चैट को भी बड़े शौक से देख रही थी, आपदा साजिद साहिबा, सज्जाद साहिबा को भी, और कई लोगों ने अपने इसमें पीछे भी मैं देख रही हूँ ट्रेस जो है हमारा थ्रेड, चैट थ्रेड, वो वजाद साहब ने भी देख लिया होगा। और मैं डायरेक्टर जनरल साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, हयात अली शाह साहब का, कि उन्होंने इसमें बैठ के बड़ी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दी डिस्कशन के अंदर। Obviously we cannot beat the experience as well, but Wajad साहब का भी was a young dynamic child rights specialist and activist, और तमाम अपने इनको additional session judges को इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ करीब फिर हाजिर होंगे, और हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे थोड़ी देर में, इस जो हमारा ग्रुप बना हुआ है,
ہم نے اپنا جو ایک ہمارا جو ویبینار سیریز کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے ایویلویشن فارم بھی ڈالا ہے، اور میں درخواست کروں گی تمام پارٹیسپینٹ سے کہ اس کو ایکسیس کر کے اس کو فل کر کے ہمیں بھیجیں تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملے. اس طرح ہی ہم گرو کریں گے اس میں، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ نیا ایکسپیرینس ہے کہ ہم کس طرح سے آپس میں تو ہم لوگ اپنے کانفرنس کالز اور ویبینار کے تھرو ہم لوگ اپنی ڈسکشن سیریز کرتے رہے ہیں، مگر اتنا وائڈلی ہم لوگ اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہم نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی لرن فرام یو کہ واٹ یور فیڈ بیک از آل اباؤٹ. تو آپ اس کو فل کر کے آنیسٹ اوپینین دیجیے گا اور ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے حوالے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان قریب آپ کے پاس پھر حاضر